السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجاك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما بالإله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الله إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إلا أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. جزاك الله خير. جی مظفر بھائی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑ دے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، پس جو آپ سے حجت بازی کرے، آپ سے بحث و مباحثہ کرے علم کے باوجود، علم آنے کے بعد، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تو آپ کہیے کہ آؤ بلاؤ اپنے بیٹوں کو، میں بھی اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، اور اپنی جان کو پیش کرو، ہم بھی اپنی جان کو پیش کرتے ہیں، ثم نبتہل، پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم اللہ کی لعنت کو قرار دیتے ہیں جھوٹے لوگوں پر۔ کیا مطلب اس آیت کریمہ کا؟ دینی بھائیوں، سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے کچھ عیسائی آئے۔ نجران سے سن 9 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عیسائی آئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے نبی کے نبی ہونے، رسول ہونے میں شک و شبہ ظاہر کیا، پیارے نبی سے حجت کی، بحث و مباحثہ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میرا دعویٰ جھوٹا ہے، میں غلط پر ہوں، میں غلطی پر ہوں، تو ایک فریق میں ہوا، یعنی میرا ایک دعویٰ ہے اور تم اس دعوے کو جھٹلا رہے ہو، تو ایسا کرتے ہیں کہ چلو مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ کسی مسئلے میں دو لوگ آپس میں بحث کریں، ایک دوسرے کو غلط ٹھہرائے، دوسرا پہلے کو غلط ٹھہرائے، اور کسی نتیجے پہ نہ پہنچ پائیں تو وہ یہ کہیں کہ اے اللہ، ہم میں سے جو جھوٹا ہے، جو غلط ہے، اس پر تیری لعنت ہو۔ اس عمل کو مباہلہ کہتے ہیں، اس عمل کو مباہلہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر لعنت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران سے آئے ہوئے ان عیسائیوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ چلو ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ عیسائی اس بات پر تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ہمارا یہ مباہلے کے لیے تیار ہو جانا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہماری جان جا سکتی ہے۔ بلکہ انہیں تو یہ پتہ ہی تھا کہ یہ نبی سچے رسول ہیں، تو اللہ کی لعنت ہم پر واقعی ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے، ہماری جان چلی جائے گی۔ اس لیے انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مباہلہ نہیں کرتے، اب مسلمانوں کے زیر سرپرستی اب رہنا چاہتے ہیں تو ہم سے جزیہ لے لیں یا ہم سے کچھ روپے پیسے لے لیں، ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیں، اور ہم آپ کے زیر حکومت رہنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جبراً کلمہ نہیں پڑھوایا، نہ تو ان سے یہ کہا کہ نہیں تم مسلمان نہیں ہوگے تو ہم تمہیں اپنے حکومت میں رہنے نہیں دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ ایک جزیہ مقرر ہوا، ایک ٹیکس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں، کہ ظاہر سی بات حکومت چلانے کے لیے جو اخراجات آتے ہیں، جو اس کا خرچ، جو ایکسپنسز ہوتے ہیں، وہ عوام سے ہی لیا جاتا ہے، کوئی بھی ملک کہیں بھی، تو اس لیے ان لوگوں سے پیسے لیے جاتے تھے۔ اس لیے نہیں لیے جاتے تھے کہ وہ عیسائی ہیں، دوسرے دھرم کے، اس لیے ان سے پیسے لیے جائیں، ایسا نہیں، مسلمانوں کو بھی اپنا نظام چلانے کے لیے زکوٰۃ کی شکل میں پیسے دینے پڑتے ہیں، اور دوسرے مواقع پر بھی حکومت چلانے کے لیے پیسے دیے جاتے، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے عیسائیوں سے جزیہ کیوں لیا،
وہ ان لوگ دوسرے دھرم کے تھے اس لیے ہی، تو یہ بات اس طرح سے سمجھائیں کہ نہیں وہ اس لیے نہیں کہ دوسرے دھرم کے تھے اس لیے ان سے لیا گیا، اس لیے لیا گیا کہ حکومت چلانے کے لیے جو اخراجات ہوتے ہیں، جو انتظامات میں افراد لگتے ہیں اور دوسری جو سہولتیں دی جاتی ہیں، تو اس کے بدلے اس کے عوض کچھ چیزیں لی جاتی ہیں، کچھ روپیہ پیسہ لیا جاتا ہے۔ کوئی بھی نظام دنیا کا اس کے بغیر چل نہیں سکتا، چاہے اس نظام میں سارے اپنے لوگ ہی کیوں نہ ہو۔ آج بہت سارے اسلامی حکومتیں ہیں، وہاں پورا کا پورا یعنی ملک مسلمانوں کا ہی ہے، لیکن وہاں کے باشندوں کو بھی مختلف موقعوں پر فیس دینی ہوتی ہے، ٹیکس دینا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ تو خیر ضرورتاً یہ ساری چیزیں جائز رکھی گئی ہیں، البتہ اس میں ظلم کا پہلو نہیں آنا چاہیے۔ بہرکیف تو نجران کے وہ عیسائی مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جی اگلی آیت پڑھیں۔ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بز اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جی آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یہ سچا قصہ ہے، سچا واقعہ ہے، یعنی یہ کوئی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ من گھڑت خود سے بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ سچائی پر مبنی باتیں ہیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ جی پھر بھی اگر قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد بھی اس سچائی کے اجاگر کرنے کے بعد بھی، مباہلے کی دعوت دینے کے بعد بھی، حق واضح ہو جانے کے بعد بھی، یا کہیں بھی کسی بھی موقع پر قرآن و حدیث کی باتیں بالکل صاف صاف سامنے آ جائے، صحیح طور پہ سمجھ میں آتی بھی ہو، پھر بھی اگر آدمی اس کو قبول نہیں کرتا، اس سے بھاگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ مفسدین کو جانتا ہے۔ کیا مطلب مفسدین کو جانتا ہے؟ مطلب یہ کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے پھر فساد ہوتا ہے، یعنی جو کتاب و سنت کو سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے، اس کو انکار کر دے، تو یہ لوگ اللہ کی نظر میں فسادی لوگ ہیں، یہ لوگ فسادی لوگ ہیں، یہ امت کو بانٹ رہے، امت کو الگ الگ کر رہے، امت کو ٹکڑے ٹکڑے میں کر رہے، اور ظاہر سی بات ہے جب یہ اپنے اوپر اللہ اور رسول کا حکم نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ اپنی منمانی کریں گے، اور اپنی منمانی ہی سے فساد پھیلتا ہے۔ جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کا تابع نہ کرے، رسول اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ اور اپلائی نہ کرے، تو وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ اپنی من کی کرے گا، اپنا جو بہتر سمجھے گا وہ کرے گا۔ تو اسی سے تو دنیا میں فساد پھیلتا ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے ڈگر پہ چلنا چاہتا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے کام کرنا چاہتا ہے، الگ الگ پارٹیاں، الگ الگ جماعتیں الگ الگ انداز میں کام کرنا چاہتی ہیں، تو اس سے اتحاد نہیں ہوتا ہے، اس سے پھر فساد ہوتا ہے۔ جی آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کی ہی رب بنائے۔ پس اگر وہ منہ پھیر لے تو تم کہہ دو کہ گوارا ہو تم مسلمان ہے۔ جی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم بات ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، اور ہم سب کو وہ اصول، وہ ضابطہ، وہ نیم، وہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ بات میں بار بار کہتا ہوں تاکہ ہمارا ذہن اتحاد کیسے ہو اس کے لیے تیار ہو سکے۔ آج امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، پوری امت مسلک اور جماعت بندی کا شکار ہے۔ کبھی بھی مسلمان کہیں بھی اس وقت حقیقی معنوں میں خوشی نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلم بھائیوں کے درمیان اتحاد کی کوشش نہ کرے۔ اور اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات بتائی۔ اللہ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب، اللہ کے نبی آپ کہیے، کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے۔ بات کس سے کرنی ہے؟ اہل کتاب سے۔
اہل کتاب وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، رسول ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے آپ کہیے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس بات پر تو آؤ، کم از کم اس بات پر تو ہم بات کر سکتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان برابر برابر ہے، یعنی کچھ چیزیں ہمارے درمیان مشترکہ ہیں، آپ ساری باتوں کا انکار نہیں کرتے، کچھ چیزیں جو آپ کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی کم سے کم وہ بات تو مانو، اس بات پر تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ سواء بیننا و بینکم کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، پہلی چیز اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ اس بات کے پابند تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ بھی تھے، اور کسی بھی نبی رسول کو ماننے والا جو دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فلاں رسول کو مانتا ہوں، فلاں نبی کو مانتا ہوں، ان کی شریعت میں یہ چیز ضرور ملے گی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو پیارے نبی اہل کتاب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تم بھی کہتے ہو نا، یہ تو تمہارا بھی نعرہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تو آؤ اس پہ پہلے متحد ہوتے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو تو ہم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن عیسائیوں نے، یہودیوں نے عبادت کے نام پر عبادت دوسروں کی بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہی نہیں ہے، یا سمجھتے بھی ہیں تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ عبادت ہے، یہ دوسروں کے لیے جائز نہیں ہے۔ کلمہ کیا ہے، نعرہ کیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تو اس میں مخلص رہو نا، اس میں پکے رہو کہ کسی اور کی عبادت پھر نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ سب کے یہاں ہے، یعنی عیسائیوں کے یہاں بھی ہے، یہودیوں کے یہاں بھی، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، مطلب ابھی نہیں، ان کے دھرم میں، ان کے مذہب میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے دی تھی، انہوں نے چینجنگ کر لی، تبدیلی کر لی تو بات الگ ہے، اس میں تحریف کر لی تو بات الگ ہے، لیکن اللہ نے جو نعرہ دیا تھا یا اللہ تعالیٰ نے جو ان لوگوں کو پیغام دیا تھا وہ یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور آج بھی وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو جب ایک اللہ کی عبادت کی بات کی جائے گی تو عبادت کا بھی سمجھنا ضروری ہوا کہ پھر عبادت کہتے کسے ہیں۔ جب آدمی سمجھے گا کہ عبادت کسے کہتے ہیں تبھی وہ کام صرف اللہ کے لیے کرے گا نا، کسی اور کے لیے نہیں کرے گا۔ جیسے سجدہ کرنا یہ عبادت ہے، دعائیں مانگنا عبادت ہے، فریاد کرنا، پکارنا کسی کو عبادت ہے، یعنی آدمی کی طاقت سے باہر کا پکارنا یہ عبادت ہے۔ تو یہ سارے کا قربانی کرنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے۔ اب جب آپ کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو تو مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کام صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ۔ دوسری، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کا مستحق نہ سمجھو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ تو اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کی عبادت میں، کسی کو اس کا شریک و پارٹنر نہ سمجھو، نہ پارٹنر بناؤ۔ پوری کائنات کا خالق تنہا اللہ تعالیٰ ہے، پوری کائنات میں کنٹرول صرف اللہ کا چلتا ہے، بارش اللہ کے حکم سے ہوتی، دھوپ اللہ کے حکم سے ہوتی، دن و رات اللہ کے حکم سے ہوتے، کائنات میں ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے تو وہ سب پر اللہ کی مرضی چلتی ہے، اللہ کی مشیت چلتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر یہ کہنا کہ اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوا، اس فلاں کوے کی وجہ سے فلاں کی موت ہو گئی، یہ الو بول رہا تھا اس لیے یہ مر گیا، یا جو بھی اس طرح کی اوٹ پٹانگ بہت ساری الگ الگ علاقے میں جو باتیں رائج ہیں جس میں بدعقیدگی پائی جاتی، جس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے کام دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی گنگا میاں خوش ہو گئی تو اس سے ہمیں پانی ملے گا، ہم سیراب ہوں گے اور ہم خوشحال ہیں، اس لیے اس کی پوجا شروع کر دو۔ دھوپ سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو سورج کو خوش رکھنا تو اس لیے ہم سوریہ کی پوجا شروع کر دیں۔ ہمیں درخت سایہ دیتا ہے اس لیے ہم اس کو پوجنا شروع کر دیں۔ اس طرح کے باطل عقیدے جو لوگوں میں پائے جاتے ہیں غیر مسلموں میں، ان کا بھی رد ہے، اور اگر مسلمانوں میں بھی اس طرح کے عقیدے لوگوں کے یعنی بزرگوں کی بڑائی، بزرگوں کا احترام، بزرگوں کو ادب اور بزرگوں کے نام پر اگر کچھ چیزیں ان کی طرف بھی جوڑ دی جاتی ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ فلاں ولی کو خوش کر دو، فلاں بزرگ کو خوش کر دو تو ہمیں اولاد مل جائے گی، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اولاد دینے کا کام صرف اللہ کا ہے، لہذا صرف اللہ سے مانگا جائے، کسی اور کا اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں، کوئی دخل نہیں۔ تو دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا،
پہلی چیز صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، دوسری چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ دو کام ہو گیا۔ یہ اہل کتاب کا بھی عقیدہ ہے، تو اللہ کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ آؤ اس بات پر ہم ایگری ہوتے ہیں، یہ دو بات ہے تمہارے سامنے، اس پہ ایگری ہو۔ تیسری بات وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ ہم میں سے بعض کو رب نہ بنائے، بعض کو رب نہ بنائے۔ عیسائیوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اہل کتاب سے یہ بات کہی جا رہی ہے، تو ایک عالم دین تھے جو ان کے مذہب کا علم رکھتے تھے، انہوں نے آبجیکشن لیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کب رب بنایا، ہم تو رب صرف اللہ کو جانتے ہیں، یعنی ہمارے عقیدے میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب جانیں، ہم صرف اللہ کو ہی رب کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کے بجائے کسی اور کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، اس طرح سے کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ حرام ہے تو آپ حرام سمجھے، اس نے کہہ دیا حلال ہے تو آپ حلال سمجھے، اور اس نے جو کہہ دیا آپ مان لیں، آپ کیوں مان رہے ہیں، آپ کو اس کی وجہ نہ معلوم ہو، آپ کی اس کی علت نہ معلوم ہو، تو یہ رب بنانا ہے، یہ رب بنانا ہے، کیونکہ ایسی بات صرف اللہ کی تسلیم کی جا سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اوپر خنزیر کا گوشت حرام ہے، ہم اللہ سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کیوں حرام ہے، تو نے اس بات کا حکم کیوں دیا، کیوں حرام ہے، نہیں کہہ سکتے، یہ حق ہے اللہ کا، اللہ ہم پر جو چیزیں حرام کر دے، جو چیزیں حلال کر دے، وہ اللہ کا ہم پر حق ہے، اللہ کی ہم پر مشیت، اللہ کی ہم پر مرضی چلتی ہے۔ لیکن اگر ایک عالم ایک دوسرا کوئی آدمی بتائے کہ دیکھیں ایسا ہے بھائی کہ بیگن آپ پر حرام ہے، تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ بیگن کھانا حرام ہے تو یہ کہاں ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا، کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ اگر اللہ نے بتایا ہے الحمدللہ ہم تیار ہیں ماننے کے، رسول اللہ نے بتایا ہے، اگر بتایا تو کہاں ہے وہ چیز کہاں ہے، کہاں سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم یہ فیلنگ نہیں رکھتے اور صرف یہ سن کر کے کہ فلاں نے بتایا اور کسی نے کہہ دیا بیگن حرام ہے، ٹھیک ہے بھائی بیگن حرام، آج سے کھانا بند، شہد کھانا حرام، آج سے کھانا بند، ٹھیک ہے یہ کام کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے آج سے کرنا جائز ہے۔ اس بات کو، اس فیلنگ، اس جذبے سے آدمی زندگی گزارے اور اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں کو ایسا مان لے کہ وہ جو حلال کر دے حرام، جو حرام کر دے حلال، تو اس کو بھی رب بنانا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں سمجھایا کہ یہ مطلب ہے رب بنانے کا، تو ان کے بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا ہے کہ رب نہ بناؤ۔ رب کا مطلب یہ کہ جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کو بالکل ویسے ہی مانتے ہو جیسا ماننے کا حق صرف اللہ کا ہے، کہ اللہ کی ہر بات مان لی جائے، تو یہ ہو جائے گا رب بنانا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ نہیں مانتے ہیں فَقُولُوا، تو ان لوگوں سے کہہ دو اشہدوا، کہ تم لوگ گواہ رہو کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں۔ اس آیت میں اتحاد کی 3 باتیں بتائی گئی، اور انہی باتوں کی سماج میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، اللہ کی توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں، اتحاد کی بات ہم کریں گے لیکن شرک کے ساتھ نہیں، شرک کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی توحید لوگوں کو بتائیں۔ نمبر 2، شرک کی مذمت کریں، شرک لوگوں کو بتائیں شرک ہے کیا، تاکہ اللہ کی توحید اجاگر ہو سکے۔ اور نمبر 3، علم حاصل کریں دلیلوں کی روشنی میں، عبادت کریں دلیلوں کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ جیسا کہ مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ نماز پڑھو تو چھوڑ دیا چاہے جیسے پڑھو، وہ دیکھنا ہے آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے۔ حج کرو کیسے کرنا ہے؟ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ روزہ رکھو کیسے رکھنا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا سکھایا ہے۔ زکوٰۃ دو کیسے دینا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ نیکی کے دوسرے کام کرو کیسے کرنا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ بنیاد ہے۔ یہ اگر ہم اس میں آزاد ہوتے کہ چاہے جیسے روزہ رکھ لو، چاہے جیسے ہم یعنی حج کر لیں، چاہے جیسا زکوٰۃ دے دے، کم دے زیادہ دے، کچھ نہیں، تو پھر یہ اس کے ذریعے اتحاد نہیں ہوگا۔ اتحاد کا مطلب ایک نقطے پر آنا، تو کوئی چیز تو ہونی چاہیے جہاں پر سارے لوگ ایک نقطے پر آئے، وہ ذات اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ پیارے نبی نے جو بتایا جو سکھایا اس کی طرف سب لوگ آؤ،
اس کی تلاش کرو، اس کی جستجو کرو کہ یہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے کیا بتایا. جیسے جتنا آدمی کو فکر ہوگی اتنا وہ اس کے قریب آئے گا، اور پھر لوگ متحد ہوتے جائیں گے، تو دینی بھائیوں، اتحاد کے لیے 3 چیزیں: اللہ کی توحید غالب کرنا، لوگوں کو شرک سے بیزار کرنا، اور علم دلیلوں کی روشنی میں حاصل کرنا. یہ ضروری ہے تاکہ لوگوں میں اتحاد پیدا ہو سکے. جی. اے اہل کتاب، تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی، یہ دونوں ہیں. جب کہا جائے اہل کتاب تو اس میں یہودی بھی شامل ہے اور عیسائی بھی شامل ہے. یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کتاب ملی توریت، عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کتاب ملی انجیل. دونوں کو کہا جاتا ہے اہل کتاب. تو اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں لڑتے ہو، کیوں بحث کرتے ہو آپس میں. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، چاہے توریت ہو چاہے انجیل ہو، یہ تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم عیسائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کمقلو، تاریخ تو دیکھو، ہسٹری کی دیکھیں. یہاں اس سے پتہ چلتا ہے آدمی کو اگر کسی چیز کی ہسٹری معلوم ہو، تاریخ معلوم ہو، تو اس کے سامنے سچائی آ جاتی ہے، اس کے سامنے پھر سچائی آتی ہے. اللہ نے کہا کہ توریت یہ ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے. مفسرین نے لکھا تقریباً 1000 سال کا فرق ہے. انجیل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے. مفسرین نے لکھا ان میں تقریباً 2000 سال کا فرق ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 2000 سال بعد آنے والی شریعت، نازل ہونے والی کتاب، جس کے ماننے والے یا تو یہودی بنیں گے یا عیسائی بنیں گے، وہ یہ کہیں کہ ہم سے 1000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے جو تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ کیا تھے؟ یہودی تھے. تو یہ بات کہاں سے سمجھ میں آتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تاریخ کا حوالہ دے کر کے ان کا رد کیا کہ تمہارا یہ عقیدہ بالکل باطل ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا کہہ کر کے ہی رد نہیں کیا، باقی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصارہ تھے. ابھی وہ آیت آگے آئے گی. تو اللہ نے فرمایا افلا تعقلون، تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ یعنی یہ اس پہ لڑنا کی بنیاد ہی تمہاری صحیح نہیں ہے. وہ تو تم سے بہت پہلے کے تھے، وہ کیسے عیسائی ہو سکتے، کیسے یہودی ہو سکتے؟ جی. سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. جی. جھگڑنے، بحث و مباحثہ کرنے، یا آرگومنٹ کرنے، یا ڈیبیٹس کرنے، اس میں بھی 2 چیز بنیادی ہوتی ہے. ایک تو آدمی کسی ایسی بات پہ ڈیبیٹ کرے جس میں اس کو بھی علم ہے، سامنے والے کو بھی علم ہے، جتنے لوگ اس ڈیبیٹ میں شریک ہیں سب کو علم ہے، نالج ہے، جانکاری ہے، تو اس کے سمجھنے سمجھانے میں ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. اور پھر جو واضح ہو وہ آدمی اس کو قبول کرے، یہ سب کی ذمہ داری انصاف کے ساتھ میں. لیکن ایسی بات پہ ڈیبیٹ کرنا جس میں سامنے والے کو علم ہی نہیں، کچھ معلومات ہی نہیں، جانکاری ہی نہیں، اس پر وہ جھگڑا کرے، لڑائی کرے، اس پہ وہ بحث کرے، تو پھر وہاں پر کیا کرے گا آدمی؟ وہاں یہ کہے گا کہ بھائی تمہیں نہیں معلوم ہے، تم کیا مجھ سے بحث کرتے ہو اس پہ. جیسے ایک مثال دیتا ہوں. ایک غیر مسلم نے کبھی کہا کہ آپ لوگ اکبر بادشاہ کو اتنا مانتے ہیں؟ تو اس کو جواب دیا کہ بھائی اکبر بادشاہ ٹھیک ہے، مغل بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے محبت رکھنی چاہیے، اس لیے اس کا ذکر آتا ہے کبھی کبھار. کہا نہیں بھائی، کبھی کبھار ذکر نہیں آتا ہے. تم لوگ اکبر بادشاہ کو اتنا مانتے ہو کہ تم لوگ دن میں 5 مرتبہ کہتے ہو اللہ اکبر. اللہ کو جیسے یاد کرتے ہو ویسے اکبر بادشاہ کو بھی یاد کرتے ہو. جیسے تم اللہ کو یاد کرتے ہو ویسے کس کو یاد کرتے ہو؟ اکبر بادشاہ کو بھی یاد کرتے ہو. اسی لیے دن میں 5 مرتبہ تم لوگ اس کو یاد کرتے ہو. کیا بحث کرے آدمی؟ اس پہ کیا سمجھائے اس کو کہ وہ اللہ اکبر کیا چیز ہے، اکبر بادشاہ کون تھا، اور اکبر بادشاہ کب پیدا ہوا، اور یہ اللہ اکبر کی صدا کب سے لگائی جا رہی ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ سامنے والا ایسی بات پر بحث کرنا چاہتا ہے جس کے بارے میں اس کو ذرہ برابر علاج کچھ علم ہی نہیں رہتا ہے، ان سے فائدہ نہیں ہے، ان سے بحث کرنے کا کوئی قطعاً ذرہ برابر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ جاہل کے یا اس کے بحث و مباحثے کے نتیجے میں یا تو دشمنی پیدا ہوگی یا تو کچھ اور پیدا ہوگا۔ تو بحث کے لیے بھی سامنے والا اس لائق ہونا چاہیے، یا آدمی سمجھنا چاہے، علم حاصل کرے تو بحث نہیں کرے گا، پھر وہ سوال کرے گا اور سوال کا جواب جاننا چاہے گا، اطمینان کے لیے دلیل پوچھے گا، تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ بات بتائی گی۔ جی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو ایک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ جی، اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، نہ تو نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، تو تھے کیا؟ بالکل یک طرفہ مسلمان تھے، یعنی نہ ان کے اندر یہودیت تھی نہ عیسائیت تھی، وہ سچے پکے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اچھا، اس نقطے پہ غور کرو تھوڑا کہ اللہ نے فرمایا یہودی نہیں تھے، نصارہ نہیں تھے، مسلمان تھے، اتنا کافی تھا؟ پھر یہ کہنا کہ مشرک نہیں تھے، یہ اصل میں یہ چیز بتاتی ہے کہ یہودیت میں شرک آ گیا ہے، عیسائیت میں شرک آ گیا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ وہ یہودی تھے گویا انہیں مشرک کہنا ہو گیا، یہ کہنا کہ عیسائی تھے گویا انہیں مشرک کہنا ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اخیر میں یہ فرمایا وما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھے کہ تم ان کو یہودی کہو، تم ان کو عیسائی کہو، یہودیت اور عیسائیت تو یہ شرک میں مبتلا ہو گئی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کی ذات میں یہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اولاد ہونا انسانوں کے لیے باعث سعادت اور خوشی کی بات ہو سکتی ہے، بچوں کا ہونا انسان کے لیے خوشی کی بات اس لیے ہے کہ وہ بچے اس کے کام آئیں گے، جب وہ بوڑھا ہوگا تو اس کی ضرورت ان سے پوری ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، اللہ کو بیوی بچوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ اولاد ثابت کرنا اللہ کے لیے، یہ اگر عیسیٰ کی عزت کے لیے ہو تو عیسیٰ کی بھی اہانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اللہ میں عیب نکالنا ہو گیا، اللہ میں عیب نکالنا ہو گیا، اتنا بڑا قبیح اور یہ برا فعل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم ان سب چیزوں سے پاک تھے۔ جی، سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ جی، ان اول الناس بابراہیم، اگر ابراہیم کی نسبت اپنی طرف کرنے میں کوئی فخر کی بات ہے، کوئی عزت کی بات ہے، تو حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کریں، جو ان کی راہ پر چلیں، یعنی حنیف، شرک سے پاک، ہر باطل دین سے پاک، اس کو حنیف کہا جاتا ہے۔ مسلم جو ایسے رہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ابراہیم کے نقش قدم پر ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی راہ پر ہوں۔ تو ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، کہ ابراہیم کے حقیقی شیدائی، حقیقی محبت کرنے والے وہ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں۔ وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو ان پر ایمان لائے، یہ لوگ ابراہیم کی طرف اپنی نسبت کر سکتے ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، مومنوں کا کارساز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی جانب اپنی نسبت کرتے تھے، مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں میں سے اپنا دوست بتاتے تھے۔ سارے انبیاء، سارے رسول یہ آپس میں بھائی ہیں، آپس میں ان کا مقام و مرتبہ، ایک عزت، تکریم، توقیر، ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی جانب اس لیے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن مجید میں بہت تعریف کی ہے، انہیں شرک سے پاک قرار دیا، اور انہیں امت کا پیشوا رہنما قرار دیا، انہیں توحید کا علم بردار قرار دیا، انہیں امام قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بات کہہ رہا ہے، ان اول الناس بابراہیم، کہ ابراہیم کے قریب ترین کون لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں؟ وہذا النبی، اور یہ نبی ابراہیم کے قریب۔ جی، اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔
ود طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت کیا چاہتی ہے؟ لو یضلونکم، کہ کاش تم لوگوں کو گمراہ کر دے، یعنی عیسائی ہوں چاہے یہودی ہوں، ان کی خواہش کیا ہے کہ تمہیں یہ گمراہ کر دے، سیدھی راہ سے ہٹا دے۔ وما یضلون الا انفسهم، اور حقیقت میں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وما یشعرون، لیکن وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کرنا یہی گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے، تو یہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ جی اے اہل کتاب، تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو؟ جی، یعنی اہل کتاب اپنی کتابوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے تھے، اس میں پیارے نبی کی صفات کا ذکر ہے، پیارے نبی کے صحابہ کا بھی ذکر ہے کہ یہ نبی کون ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے، اور ان کا مشن کیا ہوگا، ان کے ساتھی کیسے رہیں گے، وہ ساری صفات، ساری خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی لم تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹ پلائی، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم اپنے عمل کو تو دیکھو کہ ایسا کیوں کرتے ہو تم یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد بھی۔ جی جی ہو گئے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، پچھلے ہفتے کے درس میں میں نے کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے ذکر کی تھی، تو اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ عیسائیوں نے، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، جو انہیں مارنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی۔ اس میں نے تھوڑی سی صفائی دی تھی کہ یہاں مکر کا لفظ کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیوں ایسا کرنا چاہیے، تو تھوڑی سی کوئی بھی بتائے اس کے بارے میں۔ نہیں، اس کا یہ تھا کہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ عیسائی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے تھے، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے ایک سازش رچی تھی۔ تو اس میں یہ عربک میں مکر ہے، تو جو انہوں نے بھی سازش رچی اور اللہ نے بھی سازش رچی، تو اس لیے اللہ کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ اللہ نے سازش رچی، اسی لیے اللہ نے تدبیر کیا، یہ اس حساب سے بولے۔ ہاں، وہ مطلب اردو ادب میں تھوڑا سا اس کا لحاظ کرتے ہوئے ایسا کہا جاتا ہے، عربی میں تو وہی سیم لفظ ہے، جو ان کے لیے تھا وہی ان کے لیے بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پرندوں میں جان ڈال دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے اور بیماری ٹھیک کر دیتے تھے، تو اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ ایسا کیسے کر پاتے تھے؟ وہ خود سے نہیں بولتے تھے، وہ مردے کے پاس جا کے بولتے تھے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود نہیں، وہ اللہ کے حکم سے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اللہ جو پاور دے رہا ہے اس کے حکم سے وہ زندہ کر رہے ہیں۔ یا جو لیپروسی، جس کو کیا ہندی میں وہ جو بیماری ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرتے تھے وہ، تو وہ ہر جگہ کبھی اپنے مطلب کہ میرے حکم سے زندہ نہیں ہو جا بولے، یا میرے پاور سے تم ٹھیک نہیں ہو جا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ کی مرضی سے۔ جہاں بھی انہوں نے یوز کیا اپنا پاور یوز نہیں کیا، وہ اللہ کی مرضی بولا انہوں نے۔ جی ہاں، تو اس میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نبی اور رسول کے اندر بھی یہ پاور، طاقت نہیں ہے کہ کسی مردہ کو زندہ کر دے، کسی بے جان میں روح ڈال دے۔ یہ کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ نبی کے لیے معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے، ان کو مادھیم اور ذریعہ بنوا کر کے وہ کام کرواتا ہے، تو وہ دوسروں کے ہاتھ پہ نہیں ہو سکتا تھا، دوسرے لوگ ایسا کر نہیں سکتے، اس لیے نبی کے حق میں وہ کیا ہو گیا؟ معجزہ ہو گیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے، آپ کے شکل و شباہت آپ ہی جیسے بہت سارے انسان وہاں موجود تھے، لیکن دوسرے لوگ یہ کام نہیں کر پاتے تھے۔ یہ کن کے ذریعے سے انجام ہوتا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے ان کے لیے تو یہ معجزہ تھا، لیکن حقیقت میں مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوتا تھا، بیماری اللہ کے حکم سے دور ہوتی تھی، اور چڑیا میں روح اللہ کے حکم سے ہی آتی تھی۔ یہ عقیدہ درست عقیدہ ہے۔ اب یہ سمجھ لینا کہ نبی اور رسول یہ سب کر سکتے ہیں، یا نبی اور رسول بھی یہ نہیں کر سکتے ہیں، تو ولی پیر بزرگ ادب احترام اپنی جگہ، نبی کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، ان کی بھی عزت توقیر تعظیم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ نبیوں کو مارنے اور جلانے کا اختیار ہے، تو کسی دوسرے کے بارے میں عقیدہ ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جی ایک سوال اور۔
کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے اور اجر دینے یعنی بدلہ، اچھا بدلہ دینے کا 2 اصول بتایا ہے. وہ کیا ہے؟ میں آیت پڑھ دیتا ہوں. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. ترجمہ: جن لوگوں نے کفر کیا ہم انہیں شدید عذاب دیتے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور جو لوگ مومن ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ہم انہیں پورا پورا اجر دیں گے. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں. جی کوئی بھی بتائے. ہلو، تھوڑا سا آپ کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کوئی ہے ہی نہیں کیا. ہاں، کوئی نہیں، کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے. اچھا. ہاں، تو اس کو مختصر یہ سمجھے کہ عذاب اور اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 2 ہی نیم ہیں. نیک، متقی، پرہیزگار، موحد، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے اچھا بدلہ ہے. لیکن کفر، شرک میں مبتلا شخص دنیا میں بھی اسے عذاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اسے عذاب ہوتا ہے. یہ سمجھنا کہ دنیا میں تو یہ کھاتے پیتے ہیں، دنیا میں تو ان کے پاس دولت ہے، مال ہے، بہت ساری آرام و آرائش ہیں، تو یہ کیسے عذاب میں مبتلا ہے؟ تو یہ مال، دولت اور دنیا کی خوشیاں یہ معیار نہیں ہے. مطلب یہ انڈیکیٹ نہیں کر سکتی کہ اس آدمی پر عذاب نہیں ہے. کافروں پر عذاب کی مختلف شکلیں موجود ہیں، تو دنیا میں بھی انہیں عذاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں عذاب سے دوچار کیا جائے گا. شارٹ میں یہ یاد رکھیں کہ نیک بنیں گے تو اجر کے اور اچھے بدلے کی امید ہم اللہ سے رکھیں، لیکن برے لوگ ڈرتے رہیں. یہاں تک کہ مسلمان بھی، مومن، متقی، پرہیزگار بھی، وہ آدمی بھی اس بات کا خوف رکھے کہ اگر گناہ میں مبتلا ہوگا تو گناہ کا وبال آتا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو مصیبت آتی، جو پریشانی آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کرتوت ہوتی ہے. یعنی آدمی کی زندگی پر اس کے گناہ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور گناہ کی وجہ سے آدمی کو سزا ملتی ہے، دکھ ملتا ہے، رنج اور غم میں آدمی مبتلا ہوتا ہے. لہذا یہ موٹی موٹی 2 باتیں ذہن میں رہیں. نیکی خوشحالی لاتی ہے، بدی پریشانی لاتی ہے. جی ٹھیک ہے. شیخ صاحب ایک سوال ہے. جی، جیسے ابھی آپ نے بولا کہ دینا لینا یہ جو بھی ہے اللہ کا ہی ہے، بے شک وہ ہمارا پہلا عقیدہ ہے، رائٹ. جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی چیزیں کرتے ہیں، یا جو بھی چیز ہو رہی ہے، ایون پتا بھی جیسے آپ نے بتایا ہل رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہی ہل رہا ہے. ٹھیک ہے. جی، جی، تو جیسے نبی آپ بتایا کہ نبیوں نے بھی جو بھی دیا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی دیا، بے شک. تو جب پاور آ جاتا ہے تو نبی کے اوپر پاور آ جاتا ہے، رائٹ. جو وہ اس کو بنا کے بھیجا جاتا ہے، کیا رائٹ. اس کو معجزہ دے کر بھیجا جاتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب اس میں ابھی وہ پاور آ گیا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. اللہ ہی نے دے، بے شک جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ ہی دینے والا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے بھی ابھی نبی تو نہیں رہے، لیکن نبی کی کوئی برابری کر بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے نزدیک انسانوں میں وہ انسان سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے جو زیادہ عبادت گزار ہے، رائٹ. تو جب اللہ سے جب زیادہ عبادت کرتا ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ہم ان سے بولتے ہیں یا ہم ایک دوسرے سے بولتے ہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کیجیے.